Assalamu alaikum. My name is Ikra Jamshed and I am from University of Home Economics. جو میرا سوال ہے وہ جو ہماری یوتھ ہے ان کا مائنڈ سیٹ ایک ابراڈ جانے میں شیپ آؤٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ اینڈ ایک اور میرا سوال ہے، سیکنڈلی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایز وی نو ہماری جو اسٹوڈنٹ یونین ہے وہ بین ہے، تو اگر ہم نے اسٹوڈنٹ رائٹس کی بات کرنی ہے تو ہم وہ کس طرح کریں؟ کیونکہ اگر ہم روڈس پہ نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں مار کے ڈرا کے جاتا ہے، تو مائک بھی بند کر دیا جاتا ہے، مائک بھی بند کر دیا جاتا ہے. تو دس از مائی کوسچن. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا، دو سوال ہیں آپ کے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ملک سے تو اس کو کیسے ہم ہینڈل کریں. اچھا، باہر جانا جو ہے نا اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے تعلیم کے سلسلے میں کچھ بہتر چیزیں حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہمارے جو یوتھ ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہماری ہسٹری بھی ہے کہ لوگ سفر کر کر کے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ملک سے لوگوں کو بہت مایوسی ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے، کوئی ہماری بہتر زندگی کے مواقع نہیں ہیں، یہاں پر کمپٹیشن میں ہم آگے آنے کے مواقع کم سے کم ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اور پھر پاکستان میں جس طرح سے لوگ اگر کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو کسی دوسری پارٹی کو مسلط کر دیا جاتا ہے. پاکستان میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی کرائسس موجود ہے الیکٹریسٹی کا، پاور کا، تو لگتا ہے کہ سارے کے سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں. کسی پارٹی سے لوگوں کی ایفیلیشن ہوتی ہے، لوگ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ پارٹی کے بڑی تعداد میں لوگ بک جاتے ہیں. پھر لوگوں کی مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جاگیردار وڈیرے ٹائپ کے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، انہی کا یہ ملک، انہی کا اقتدار، انہی کی طاقت ہے. اس سے ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا، یہ ایک نیچرل فینومینا بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو لوگ تنگ ہونا شروع ہوتے ہیں. ایسے میں لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ قوم کو اور قوم کے نوجوانوں کو امید دلائے. پاکستان کی جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، اور اس پاکستان میں جو مواقع موجود ہیں اس کو سامنے آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، انہیں اس پر آمادہ کریں کہ وہ جینون اسٹرگل کریں اور جینون لیڈرشپ میں کریں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے دھوکے بہت کھائے. یہ آج سے نہیں سلسلہ شروع ہوا، یہ 70s میں لوگوں نے بڑا دھوکہ کھایا جب بہت زبردست قسم کی تحریک چلی اور اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان پہ لوگوں نے بہت دھوکہ کھایا. پھر لوگوں نے سمجھا تھا کہ پچھلے عرصے میں واقعی پاکستان بدل جائے گا، ایک تبدیلی آ جائے گی. اس سے پہلے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کی بات کی گئی تھی. لیکن اس سب کے نتیجے میں جب کچھ نہیں نکلتا تو مایوسی بہت بڑھ جاتی ہے. مسئلہ وہی ہے جو میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں نہ صرف لیڈرشپ صحیح چاہیے بلکہ لیڈرشپ کی ٹیم بھی صحیح چاہیے، وہ پارٹی بھی صحیح چاہیے، وہ جماعت بھی صحیح چاہیے کہ جو پراپر طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کر سکے. تو یہ جو مایوسی ہے، یہ مایوسی امید میں بدل سکتی ہے. یا تو دیکھیں نا، پاکستان میں مواقع ہی نہ ہو، پاکستان میں کوئی منرل نہ ہو، پاکستان میں کوئی کھیت نہ ہو، پاکستان میں یوتھ نہ ہو، پاکستان میں آئل اینڈ گیس نہ ہو، پاکستان میں پہاڑ نہ ہو، سمندر نہ ہو، ہر چیز اویلیبل ہے اور ہر چیز اتنی بڑی مقدار میں موجود ہے کہ سینکڑوں سال پاکستان جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کر کھا سکتا ہے. لیکن ان سب وسائل پر، ریسورسز پر ایک چھوٹا سا طبقہ موجود ہے. جب ہم طبقے کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک پارٹی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ پارٹی پالیٹکس کے نتیجے میں تیرا چور مرد آباد، میرا چور زندہ باد، یہ پیدا ہو گیا. یعنی میرا آدمی اگر چوری کر رہا ہے تو میں بالکل اس کو ڈیفینڈ کروں گا، اور اگر دوسرے کا آدمی چوری کر رہا ہے تو میں کہوں گا تو چوروں کی پارٹی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پرسپشن کو، اس تاثر کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. چور تو چور ہوتا ہے، ہماری پارٹی میں ہو، کسی اور پارٹی میں ہو، کسی اور پارٹی میں ہو، اور اس کو چور کہنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. کم از کم یوتھ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ اگر اس طرح سے اندھی تقلید کریں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں، صحیح نہیں ہو سکے گا. لہٰذا اپنی عقل کو استعمال کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اور اس عقل کا بھی جو ہے جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں کہ تمہیں ہم نے عقل اور شعور دیا اور تم نے اس کو استعمال کہاں کیا. تم نے آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لی، اپنی سوچ کے سارے جو ہے پر پیرے بٹھا دیے اور بس ایک چل پڑے، تو یہ نہیں چلے گا. اللہ کو اس کا بھی جواب دینا ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. پاکستان بہت طاقتور ہے لیکن اس پر ایک حکمران طبقہ ہے. اس حکمران طبقے میں آپ کو فوجی بیوروکریسی ملے گی، آپ کو سول بیوروکریسی ملے گی، اور مفاد جس نے اٹھایا ہے 77 سال میں ایک جاگیردار طبقہ جو ہمیشہ
اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار رہا ہے اور ہر پارٹی میں انفلٹریٹ کرتا ہے, اور ان میں سے وہ بڑے جاگیردار وہ ہیں جن کی سینکڑوں مربع, ہزاروں مربع زمینیں موجود ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ جاگیردار ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے. ایک تو چھوٹا کاشتکار ہے, چھوٹا کسان ہے, تھوڑے سے اپنی زمین کی آبیاری کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, وہ تو ویسے ہی مشکل میں ہے, اس کو تو مار دیا ان ظالموں نے. لیکن جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں, پاکستان میں 1.2% لوگوں کے پاس 28% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, صرف 4% کے بعد 40% سے زیادہ لینڈ ہے, باقی 60% کلٹیویٹڈ لینڈ 96% لوگوں میں تقسیم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جاگیردار. ان تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے ہم اپنا ملک چھوڑ دیں تو میں نوجوانوں سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں. ہاں, پڑھنے کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, جائے, پڑھے, آئے. کوئی اپنے معاش کے لیے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں ہوں. کیوں اچھی تعلیم پاکستان میں 77 ایئرز میں یہاں پر نہیں ہے؟ کیوں ٹاپ 200 یونیورسٹی میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ 2.62 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ صرف ہمارے ہاں اس وقت جو اعلیٰ تعلیم یعنی یونیورسٹیوں میں کالج, پوسٹ کالج جو ایجوکیشن ہے, اس میں صرف 19 لاکھ کی انرولمنٹ ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں ملا کے, جو 1% بھی نہیں ہے پاکستان کی آبادی کا. کتنا بنتا ہے یہ؟ 1% بھی نہیں بنتا. تو آپ یہ بتائیے کہ جبکہ اس ایج گروپ میں جو یونیورسٹی گوئنگ ایج گروپ ہے, یہ کم از کم 10% سے 12% سے بھی زیادہ ہے. اتنی بڑی آبادی میں سے آپ مواقع ہی نہیں دے رہے. چھوڑیں آپ یونیورسٹی کو, آئیے پرائیویٹ سیکٹر میں, پرائمری میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہاں پر پاکستان میں تقریباً جو اسکولوں کی اور ان تمام تعلیمی اداروں کی تعداد ہے وہ کوئی 2.5 لاکھ کے قریب ہے, اور اس میں جو 71% گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں اور 31% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, اور شہروں کے اندر یہ تقریباً الٹ ہے معاملہ. بہت بڑے پیمانے پہ جو سرکار کا کام ہے, آپ اس بات کو اچھی طرح, میں یوتھ سے کہتا ہوں, اس بات کو سمجھ لیں. غلامی جو ہوتی ہے نا, ہماری سوچ بدل دیتی ہے. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ تعلیم تو خریدنے کی چیز ہے. جو جتنے زیادہ پیسے دے گا اس کو اتنی اچھی تعلیم ملنی چاہیے. اور غریبوں کا کیا حق ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں؟ سرکار کے اسکول اس لیے ہیں کہ وہاں غریب کا بچہ پڑھے, مڈل کلاس بھی چلا جائے, لیکن جو اس سے زیادہ کی صلاحیت رکھتا ہے پھر اس کو سرکار میں نہیں پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ سرکار کی تعلیم تباہ کر دی ان لوگوں نے. جبکہ دنیا بھر میں سرکاری تعلیم کو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں بہت اہمیت دیتے ہیں. اس کے ٹیچر کی سیلری بھی ہوتی ہے, اس کی پرفارمنس بھی اچھی بنانے کی کوشش ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. اور پاکستان میں بھی ایسا ہوتا تھا, بتدریج خراب ہوا ہے. پھر انہوں نے کیا ہے کہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کے ادارے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے. پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں 94% وہ ادارے ہیں کہ جو کم فیس لیتے ہیں, کیونکہ وہ گلی محلوں کے اسکول ہیں, تو وہ جب کم فیس لیتے ہیں تو ٹیچر کو کم پیسے دیتے ہیں. جب کم پیسے دیتے ہیں تو معیار نہیں ہوتا, جب معیار نہیں ہوتا تو سرکار کا معیار بھی کم, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 90% اداروں کا معیار اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتا. صرف تھوڑے سے لوگوں کو دولت کی بنیاد پر اچھی تعلیم ملتی ہے, یا وہ مڈل کلاس فیملی ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور ان حالات میں پڑھاتے ہیں کہ اب لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, لوگ اپنی زیورات بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. جبکہ ہمارا حق ہے, یہ خیرات نہیں ہے, کہ ہمارے ہر بچے کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے, چاہے امیر ہو یا غریب ہو یا مڈل کلاس ہو. لیکن ہمیں خیرات کے طور پر سرکاری ادارے دیے جاتے ہیں اور وہاں پر معیاری تعلیم نہیں ہوتی. ہمیں معیاری تعلیم چاہیے. ایک نظام, ایک زبان, ایک نصاب, یہ ہے وہ چیز جو یوتھ کو لے کر اٹھنی چاہیے اور ڈیمانڈ کرنی چاہیے اپنے قوم کے بچوں کے لیے کہ ہمارا حق ہے یہ. ہم پیسوں میں تعلیم کو کیوں خریدیں گے؟ ہماری 1400 سال کی ایک رچ ہسٹری ہے مسلمانوں کی, جس میں تعلیم کبھی بھی تجارت نہیں رہی, کبھی کموڈیٹی نہیں رہی کہ اس کو خریدا جائے. یہ اب بدترین حالات ہیں, اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو خود بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن قوم کو جاہل بنا رہے ہیں. طبقاتی نظام تعلیم اسے ہم کہتے ہیں. تو یہی تعلیم کا معاملہ, یہی صحت کا معاملہ ہے, یہی امن کا معاملہ ہے. امن بھی خریدنا پڑتا ہے, گارڈ رکھنے پڑتے ہیں اگر آپ کو محفوظ رہنا ہے, محلے میں گارڈ رکھنے پڑتے ہیں. سرکار کیا کر رہی ہے پھر؟ وہ ٹیکس کس لیے لے رہی ہے؟ ریاست کا کام ہے کہ وہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن دے اور فری دے, اور صحت کی سہولت دے, اور برابر کے مواقع دے. برابر کے مواقع کیا ہوتے ہیں؟ برابر کے مواقع یہ ہوتے ہیں کہ چاہے غریب ہو, مڈل کلاس ہو, امیر ہو, موقع سب کو ایک جیسا ملے گا. پھر خود نالائق ہوگا تو پیچھے رہ جائے گا, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, اور اچھا ہوگا تو آگے بڑھ جائے گا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک کو 0 پہ کھڑا کریں, ایک کو 150 پہ کھڑا کریں اور 200 میٹر کی ریس لگا دیں. پھر آپ کہیں کہ صاحب غریب لوگ کیا کریں, یہ تو پڑھتے نہیں, تو جاہل ہیں, تو منشیات کا استعمال کرتے ہیں. اور اب تو منشیات کا استعمال امیر غریب مڈل کلاس کا چکر ہی نہیں ہے. اب تو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ان ظالموں نے اس کا زہر جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شعور سب سے پہلے آنا چاہیے. کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی لیڈر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے سرکار میں دی جاتی ہے یہ سب کا رائٹ ہے اور معیاری ایجوکیشن ہونی چاہیے.
ابھی پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ابھی 14,000 اسکول 13 سے 14,000 اسکول وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں، اور مختلف این جی اوز انہوں نے ایک پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی، اسی طرح سندھ میں بنی ہوئی ہے، اسی طرح اور جگہوں پہ، بجائے اس کے کہ اس کو اپ گریڈ کریں۔ 8 سال سے ٹیچرز کی بھرتی نہیں کی، وہاں پر کوئی فنڈ نہیں لگایا، عمارتیں تباہ کر دیں، پہلے اسکول برباد کیے، اب کہتے ہیں چونکہ یہ برباد اسکول ہیں لہٰذا ہم گورنمنٹ تو چلا نہیں سکتی، لہٰذا ہم اس میں انکریج کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آئیں، این جی اوز آئیں، اور فی الحال یہ کریں گے کہ یہ ایک پیسہ طے کر لیں گے کہ 1,200 روپے 1,500 روپے پر اسٹوڈنٹ ایک حساب بنا کر این جی اوز کو دے دیں گے، اور یہ این جی اوز ان اسکولوں کو لے لیں گی، ان میں سے 5 سے 10% بہتر چلاتے ہیں، اور باقی سب اس کی بنیاد پر اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں اپنی اٹینڈنس بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں تعلیم کے ساتھ یہ مذاق کون کر رہا ہے؟ اس کو خوشنما بنا کر پیش کر رہے ہیں، چونکہ سرکار کی تعلیم صحیح نہیں ہوتی لہٰذا ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں کو اس میں لا رہے ہیں، اور ابھی ہم تو پیسے تو دے رہے ہیں، یہ فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری قوم کے بچوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف زبردست قسم کی ریزسٹنس کرنی ہوگی، آپ لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، پڑھیں اس پر، دیکھیں آپ اس پہ آرگومنٹ حاصل کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ کسی پارٹی کو اس پر بات کرنے کا جو ہے نہ حوصلہ ہے نہ وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سبھی اس کام میں سب شامل ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ شعور حاصل کریں۔ ایجوکیشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر ہمارا مسئلہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، ہماری بچیاں ہیں، ہیرسمنٹ کا ایشو ہے، کہیں پر آپ رجسٹر نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بات سے بات نکل رہی ہے، سوال اور بھی ہوں گے لیکن میرے خیال ہے بہت سارے سوالوں کے جواب میری بات میں آ جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ جی سر، اٹس اوکے، گو بات۔ ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر ظاہر ہے کہ احتجاج شروع ہوا۔ اس احتجاج میں جب ہوا زیادہ تو یہ بات پتہ چلی جو بتائی گورنمنٹ نے کہ بھئی یہ ایک فیک نیوز کی بنیاد پر ہوا۔ میں اس تھیوری کو ایک وقت میں تسلیم کر لیا کہ وہ فیک نیوز تھی، لیکن یہ بتائیے اگر وہ واقعی فیک نیوز تھی تو گورنمنٹ کی بات پر کا یقین کیوں نہیں کر رہے لوگ، اور فیک نیوز کا یقین کیوں کر رہے ہیں؟ ساری برائی لوگوں کی تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو خود فیک گورنمنٹ ہو، جو فارم 47 پر مسلط کردہ ہو، جو جھوٹ کی اور فراڈ کی بنیاد پر آئی ہو، اس کی سچی بات بھی لوگ سچی نہیں سمجھتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تالی تو اس پہ بجانی تھی۔ جن کی کوئی ساکھ نہ ہو، جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، جو جھوٹ سے شروع ہو اور جھوٹ پر ختم ہو، اگر ان کی بات سچی بھی ہوگی تو کوئی نہیں مانے گا۔ اور ریومرز پھیلتی ہی اس لیے ہیں کہ سچ کا جب فقدان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹ جو ہے پروان چڑھتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم تصدیق کر کے بات کو آگے بڑھائیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب اس وقت گورنمنٹ یہ واز کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے، آیتیں سنا رہی ہے ہمیں کہ جب کوئی فاسق آ کر بات کرے تو اس کے پہلے آپ معلوم کریں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات میں، اور بالکل صحیح بات ہے۔ اس میں اصلاح کا پہلو یہ موجود ہے کہ کسی بھی بات کو آگے ایسے بڑھا کر اس کے اوپر دکان تعمیر نہیں کر لینی چاہیے، اور مفادات کے لیے کسی کا اپنے آپ کو بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ نوجوانوں کو اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی فرد، کسی پارٹی کے مفاد کے لیے کسی جھوٹ پر ہم کھڑے ہوں۔ لیکن اس میں یہ سوال بھی اٹھنا چاہیے کہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی پوری کی پوری حکومت اور ریاست کا معاملہ فراڈ پہ کھڑا ہو اور قبضے پہ کھڑا ہو تو پھر اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم پر الزام لگائے؟ لہٰذا اس جھوٹ کو درست کرنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ ہم پیریفریز میں چلے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ قانون سازی ہے نہیں ہے صحیح پراپر، اور قانون سازی ہے تو عدالتوں پر اعتبار نہیں ہے۔ کون خاندان ایسا ہے اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو وہ اپنی عزت اچھالنے کے لیے کسی عدالت میں جائے گا؟ نارمل حالات میں بھی لوگ یہ کام نہیں کرتے، اور ان حالات میں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب بھی بیٹیوں اور بہنوں والے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ان معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کو دبانا جتنا انسان چاہتا ہے دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ المیہ نہیں ہے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا قربانیاں دے کر۔ یہ ملک وہ ہے کہ جس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ یہ ملک ہے جس کے آئین کے پریمبل میں تھا اور اب پارٹ بن گیا اس کا کہ سوورنٹی جو حاکمیت اعلیٰ ہے الٹیمیٹ وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ کوئی انسان، کوئی پارلیمنٹ، کوئی جرنل، کوئی بیوروکریٹ اس سے بالاتر ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن آئین ایک طرف ہے اور پریکٹس دوسری طرف ہے، نظام دوسری طرح چل رہا ہے، اور اس میں ہماری بچیوں کو کوئی ایسا موقع موجود نہیں ہے کہ جہاں پر ان کے والدین اور وہ جا کر اپنے آپ کو ایکسپوز کیے بغیر، معاشرے میں خراب کیے بغیر انصاف حاصل کر سکیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی المیہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر کوئی سامنے آ کر یہ کام کر بھی دیتا ہے تو پھر اس کے بعد مجرموں کو سزا نہیں ملتی۔ آپ یاد کریں وہ زینب والا ایشو آیا تھا، اس ایشو پر جماعت اسلامی نے یہ موقف اختیار کیا۔ یہ اتنا بہیمانہ، اتنا کریہ اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس میں سزائے موت ہونی چاہیے اور سر عام لٹکانا چاہیے۔ یہ قانون پاس کرے پارلیمنٹ۔
لیکن اپنی ذرا تالیاں بچائیں، اس لیے کہ اس وقت جب یہ پارلیمنٹ میں کیس آیا تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جتنی پارٹیاں تھیں یہ سب ایک ہو گئے اور انہوں نے اس پر قانون سازی نہیں کرنے دی. آپ سوال کیوں نہیں کرتے اپنی پارٹیوں سے، اپنے لیڈر سے، کہ تم جب ایسے موقع آتے ہیں تو تم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہو، امریکہ کی طرف دیکھتے ہو کہ اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا، اور آپ قوم کی بچیوں کو تم نے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے. تم ایسی کوئی قانون سازی نہیں کر رہے، عمل درآمد تو چھوڑو. تو دیکھیں نا آپ، یہ فرق پتہ چلتا ہے نا اس طرح. اس لیے کہ ان پارٹیوں میں وہی لوگ ہیں تقریباً جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسٹ کو ناراض کریں گے تو اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو اس لیے عقل اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے اور اپنی پسند ناپسند کا معیار بنانے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، ہمارے ہاں خواتین کو وراثت میں جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اس وراثت کے حق پر ڈاکہ مارا جاتا ہے. اچھے اچھے مذہبی گھرانوں میں یہ کام ہوتا ہے اور ایسی جگہیں نہیں ہیں جہاں پر لوگ انصاف طلب کر سکیں. کتنے لوگ ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، کسی اچھی متمول فیملی یعنی پیسے والے لوگ بھی ہوں اگر، یا مڈل کلاس لوگ ہوں جن کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہو، جن کی وراثت کا معاملہ اور کسی خاتون کو، کسی بیٹی کو، کسی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملا، تو وہ جب عدالت میں جائے گی تو کہاں کیا کرے گی؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ وکیل کہاں سے کرے گی؟ وہ وکیل کر بھی لے گی تو اس وکیل کی پوری پروسیڈنگ جتنی ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے اس پورے گلے سڑے نظام میں، عدالتی میں، کیسے وہ اس کو فالو کر سکتی ہے، کیسے پرسو کر سکتی ہے؟ اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ برسوں یہ کیس چلتے رہتے اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اگر واقعتاً، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں بہت بڑی بات نہیں کرتا، لیکن جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ عوام کی رائے سے، میں پھر کہتا ہوں عوام کی رائے سے، جب ہم اقتدار میں آئیں گے نا، ہم گراس روٹ لیول پر وہ عدالتیں بنائیں گے، گراس روٹ لیول پہ، جہاں 80% لوگوں کے مسئلے انشاءاللہ وہیں حل ہو جائیں گے. انہیں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے عدالتوں کے، انہیں کچہریوں کے اندر جو ہے ناکنے رگڑنی پڑے گی، انہیں وکلا کی فیسیں جمع کرنے کے لیے اپنے زیور نہیں بیچنے پڑیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے سوسائٹی میں جہاں بہت خرابیاں ہیں وہاں خوبیاں بھی بہت ہیں، صرف ان کو لیڈرشپ چاہیے. تو اس لیے یہ عدالتی نظام، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اصلاح کے بجائے یہ عدالت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز ہیں، ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، اسی طرح سے خواتین کو جو دفتروں میں پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جاتا، تنخواہوں میں یہاں پر یکسانیت نہیں ہوتی، اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ورکنگ ویمن کو کرنے پڑتے ہیں. پھر جو ایک دوسرا مسئلہ جو سوشل سطح پر یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک لڑکی جب بیاہ کر جاتی ہے، شادی ہو کر گھر میں جاتی ہے، اور اگر وہ کوئی کام بھی نہ کر رہی ہو اور گھر کا ہی کام کر رہی ہو اور بچے ہی پالنے کا کام کر رہی ہو، تو صبح سے لے کر رات تک اس کی جتنی ایکٹیویٹی ہے، کیا وہ ورکنگ ویمن نہیں ہے؟ ناشتہ بنانا، بچوں کو اسکول بھیجنا، اسکول سے واپس لانا، پھر اس کے بعد دوسرے کھانے کی تیاری کرنا، پھر تیسرا کام کرنے کی شروع کرنا. اور اگر دیہاتی ہو تو اس کو تو اور کام بھی بہت سارے کرنے پڑتے ہیں، کھیت کا کام بھی کرنا ہے، جانور کا کام بھی کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو اتنا رگڑا اس کو ملتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ تو ہاؤس وائف ہے. ارے بھائی وہ بھی تو ورکنگ ویمن ہے، اس کا کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے ان سب ایشوز کو کون ایڈریس کرے گا؟ کسی کے ایجنڈے میں نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں یہ جینوین ایشوز لوگوں کے نہیں ہیں جو سوشل سطح پر یا ریاستی سطح پر ایڈریس کرنے والے ہوں. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہمارا بہت وسیع ایجنڈا ہے. ہم اس پر مختلف، ہم نے بھی ممبرشپ کی ہے، اس ممبرشپ کے ساتھ ہم اب کمیٹیز بنا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ جو بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ ان کمیٹیوں کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، مختلف دائروں میں کام کریں، والنٹیئر کریں، اپنے آپ کو محنت کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میری بیٹی کے سوال کے جواب میں بہت لمبی بات ہو گئی. اب ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، اور ان کو جو ہے نا، اتنے سے لوگ ہیں نا جو ہمیں مایوس کر رہے ہیں، ان کو آئسولیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے ملک کو طاقتور بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ نے دی زرخیز زمین. میرے خیال ہے آپ کے 10-15 سوالوں کے جواب ہو گئے. نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، بہت ساری آڈینس ہے، ناٹ جسٹ جو یہاں بیٹھے ہوئے، اس کے علاوہ کراچی سے لے کے چترال تک لوگ بڑی سکرینز پر آپ کا شو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے بہت سارے سوال ہیں. مجھے لگتا ہے ٹائم کم پڑ جائے گا، سوال ختم نہیں ہوں گے. تو نیکسٹ کوشچن ہم فزیکل لیتے ہیں. سو ہو از نیکسٹ؟ میرا سوال یہ ہے کہ کس طرح جماعت جو ہے وہ ینگ لڑکیوں کو امپاور کرے گی کہ وہ سوسائٹی کا ایک حصہ بن سکیں، اور دوسرا سوال یہ کہ کیسے جینڈر بیسڈ وائلنس اور ڈسکرمنیشن ختم کر سکے گی جماعت. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا تھا کہ کس طرح ینگ لڑکیوں کو امپاور کرے گی جماعت کہ وہ سوسائٹی کا ایک حصہ بن سکیں. صحیح ہے. ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے یہاں جو پورا ایک نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں JI یوتھ کے پلیٹ فارم سے،
ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے. ایک تو یہ کہ سب سے بڑی طاقت تو اسٹیٹ کی ہوتی ہے, حکومت کی. یعنی کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ریاست یہ کر رہی ہے, تو ہمارے یہاں تصور یہ کہ ریاست کا مطلب ہے فوج, اور فوج نے بھی یہ سمجھا ہوا ہے ریاست کا مطلب وہی ہوتے ہیں. حالانکہ ریاست عوام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عوام کو یہ طاقت دی ہے کہ ان کی رائے سے حکومت اور ریاست کا نظام بنے, اور ان کی رائے پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. جو ریاست حکومت کی صورت میں اور پورے نظام کی صورت میں ہوتی ہے, اس کی ہی بنیادی ذمہ داری ہے, اور اسی کے پاس وسائل ہوتے ہیں. تو پہلی خدمت یہ ہے کہ ہم جو وسائل انہوں نے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں, ان سے وہ قبضہ چھڑانے کی ایک طویل جدوجہد ہے, وہ اس کے کرنے کے لیے ہم تیار ہوں. تو وہ خود بخود ایک امپاورمنٹ کے لیے راستہ نکلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے حصے کا کام بھی کرتے چلے جائیں, اور وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اب جیسے جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی کا آپ نے دیکھا کہ ایک پروجیکٹ ہے بنو قابل, نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ بنو قابل پروجیکٹ ہے, اور میرا خیال ہے 7 نومبر کا طے ہو گیا ہے. ہم پورے پاکستان کی ایک لانچنگ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ہم نے کراچی میں جب اس کو شروع کیا, ابھی لاہور میں بھی چل رہا ہے کچھ نہ کچھ, اسلام آباد میں بھی چل رہا ہے اور پشاور میں بھی, لیکن جو کراچی میں ہم نے شروع کیا تھا 1.5-2 سال میں ہم نے 50,000 سے زائد جو اپنے یوتھ کو, لڑکے اور لڑکیوں کو, جس میں طلبہ و طالبات بھی ہیں اور اس میں گریجویٹ بھی ہیں جو گریجویشن کر چکے ہیں, بہت ساری اس میں ہاؤس وائف بھی ہیں جو آن لائن کام کرنا سیکھ رہی ہیں, اور اس طرح سے ہم نے تقریباً 50,000 سے زائد. ابھی میں کراچی گیا تھا کچھ دن پہلے, تو وہاں جو ٹیکنو فیسٹ اسلامی جمعیت طلبہ نے کی تھی, تو اس میں ہم نے 11,000 اسٹوڈنٹس کو, لڑکے اور لڑکیاں, تقریباً یہ 30% لڑکیاں تھیں اس میں, ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیے تھے. اور یہی نہیں کیا تھا بلکہ ان کی جابس کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا, اور مختلف سافٹ ویئر ہاؤسز بھی آئے ہوئے تھے, اور ہم نے قابل.job ایک پورٹل بھی بنا دیا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کورس کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری میں اور سافٹ ویئر ہاؤسز میں ان کو کچھ نہ کچھ جاب کا موقع بھی ملے گا. اور پھر اس کے بعد مزید ہم جو کچھ کر جا رہے ہیں پورے پاکستان کی سطح پر, ہمارا ہدف یہ ہے کہ آئندہ 2 سال میں ہم 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کو, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں 50% ہماری خواتین ہوں, لڑکیاں ہوں, اور ان کو ہم انشاءاللہ تعالی ان کورسز سے گزاریں گے. اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو آن لائن اور فری لانسر بن کے کام کرنے کی جو استعداد ہے اس کو بھی بڑھایا جائے, اور پھر فردر بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو, اور یہ 100% فری کر رہے ہیں ہم. اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ جو 100% فری ایک پارٹی کر سکتی ہے, تو جو حکومت, جس آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان میں جو تعلیم کا بجٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ تو تھوڑا ہے, لیکن چونکہ تعلیم کا سبجیکٹ اب پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, تو ان سب کا بجٹ ملا کے یہ تقریباً 2,000 ارب روپے بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ 2,000 ارب روپے. 2,000 ارب روپے بہت ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, پھر بھی یہ اسکولوں کو بیچ رہے ہیں یا اپنی جان چھڑا رہے ہیں, پھر بھی جو ہے یہ اب ہمارے ہاں اپ ٹو دی مارک ایجوکیشن نہیں دے رہے. اور یہ کام حکومت کے کرنے کا تھا, چونکہ اس میں صرف ایجوکیشن نہیں ہے, آئی ٹی میں دنیا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد تو اب اس فیلڈ میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, یوتھ ہمارے پاس زیادہ ہے الحمدللہ, تو ہم ان کو امپاور کریں تو ہماری جو ہے وہ ارننگ ہوگی, جاب بھی ملیں گی, اور ہماری ریمیٹنس بھی بڑھے گی, ہماری جو پیسے ہیں ڈالرز میں وہ بھی بڑھیں گے, تو ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی. تو یہ تو ہنگامی بنیادوں پر وار فوٹنگ پہ یہ کام ہونا چاہیے تھا, لیکن حکومت نے یہ کام بھی نہیں کیا. تو ہم ایک پارٹی کی صورت میں یہ کام کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, اپنے حصے کا کام کریں گے. اور یہی جماعت اسلامی کا ماڈل ہے کہ ہم صرف بات نہیں کرتے, مطالبہ نہیں کرتے, بلکہ اپنے حصے کا کام بھی کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ کامیابی سے کرتے ہیں. تو یہ امپاورمنٹ ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں, اور اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں, جن کو کورسز آتے ہیں, جن کو جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, اور جو اے آئی ہے وغیرہ. مجھے تو اتنی ڈیٹیل میں چیزوں کو نہیں معلوم, لیکن میں دیکھ رہا ہوں نوجوان جس طرح سے دلچسپی لے رہے ہیں, تو آپ بھی آگے آئیں, والنٹیئر کریں اپنے آپ کو اس پورے کام میں, اور پروفیشنلی بھی آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس میں جو ہے اکموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ, منصورہ کے بالکل پاس, اور یہ بالکل زبردست. اس میں وہ نوجوان جو مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہم بلکہ اپنی خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بہت گریسفل اور بالکل ایسا کہ جس میں محفوظ, ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ بس ہمیں دنیا کو دکھانا ہے اور بالکل آؤ بھائی سب مل کر کام کریں. ہم بالکل جو ہے وہ باوقار طریقے سے, عزت اور احترام کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے اپنی بچیوں کو انشاءاللہ تعالی پڑھائیں گے, اور وہاں پر ان کو اس کا موقع فراہم کریں گے
کہ وہ اپنی جابس بھی کر سکیں, اپنا آفس اسٹیبلش کر سکیں. ایک ورک اسپیس یا ورک پلیس کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے تحت یہ بننے جا رہا ہے. اور یہ ہم اسلام آباد میں بھی بنا رہے ہیں, یہ لاہور میں بھی بنا رہے ہیں, یہ کراچی میں بھی بنا رہے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں یہ ہوگا. اور آنے والے دور یہی ہے کہ جس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, یہ انٹرپرینورشپ لوگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں روزگار بڑھے گا. تو یہ سارے کام ہے جو جماعت اسلامی کر رہی ہے. اور یہ جماعت اسلامی کوئی اور چیز نہیں ہے, آپ جماعت اسلامی ہیں, میں جماعت اسلامی ہوں. آئیں سب مل کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آل رائٹ. سو آپ بتائیے پلیز, آپ کب سے ہاتھ کھڑا کریے. سو آپ. میرا نام لائبہ ہے, اور میرا جو یہ کوشچن ہے نا وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک اس ملک میں کوئی خاص ہم نے ترقی نہیں دیکھی. چلے ہم تو بعد کی جنریشن ہے, ہم سے پہلے نے بھی ہر وقت وہی کرپشن, وہی سب کچھ نا. مطلب اب جو باہر کا ماحول دیکھتے ہیں نا تو بہت سی مایوسی اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. اپنے آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کریں کہ نہیں کوئی جماعت ہوگی ہمارے لیے کھڑی ہے, ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. بٹ لیکن جب ہم آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنا کرپٹ, سب کچھ نا انصافی. اب یہ پی ٹی سی میں تھا, ٹھیک ہے پروٹیسٹ بچوں نے غلط کیا تھا, لیکن کم از کم وہ بات باہر نکلی, لوگوں کو پتا چلا. ہماری ایل سی میں ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا جس کا کیس باہر نکلا, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا, انصاف نہیں ملا یہاں پہ. تو پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ مایوسی زیادہ پھیلتی ہے اور خود تھوٹ ملتا ہے کہ نہیں پھر باہر ہی زیادہ صحیح ہے, اس ملک میں نہیں ہے تو باہر صحیح ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے جو آج میں کہتی ہوں مرضی ہم پھیلیں. نہیں ٹھیک ہے, دیکھیں اس کا حل تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں. دنیا میں کب ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی طاقتور کے آگے لوگوں نے سپر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد ان کو نجات مل گئی ہو؟ یا تو آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اب انہی چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں, اس لیے کہ تو سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک راستہ یہ ہے نا, تو پھر اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کیا 25 کروڑ لوگوں میں سے, آپ کو پتا ہے نا ہمارے جو 25 کروڑ لوگ ہیں اس میں سے 80% آبادی ہماری 40 سال تک کی عمر کی ہے. 20 کروڑ انسان اس میں 40 سال تک کی عمر کے, 30 کروڑ انسان اس میں تقریباً جو 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں وہ 66% ہیں, مور دین 15 کروڑ. اب آپ بتائیے کہ یہ سارے باہر چلے جائیں گے تو جو جا سکتا ہے وہ تو چلا جائے گا, باقیوں کو کیا بنے گا؟ جو ٹیلنٹڈ ہے, جس کو تعلیم مل گئی, پتہ نہیں آئندہ اس کلاس کے لوگوں کو آئندہ ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی. اگر آپ لوگ سب چلے جائیں گے تو جو حال ہوگا, جو برین ڈرین ہمارا ہو جائے گا. تو ہم ایک راستہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو اندر سے کھوکھلے ہیں, جن کے اندر اب کچھ بھی نہیں بچا, ساکھ بھی نہیں بچی, لیکن یہ طاقت کی بنیاد پر ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. ان کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیں, اپنی نسلوں کو کر دیں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور سامنے آ کر کھڑے ہوں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ انڈیویجولی یہ کام کوئی کر سکتا ہے, میں بھی نہیں کر سکتا اکیلا, آپ بھی نہیں کر سکتی, ہم سب مل کر لیکن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کی جو نا آپ کی سلیکشن صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جماعت اسلامی کا پارٹ بنیں, آپ جماعت اسلامی بنیں. آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہم ایک صحیح راستے کے اوپر کام کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دیں. یہ تو سیٹسفیکشن ہے نا. تو آپ اس کے اوپر آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر چلیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بدلیں گی. اب یہ چیزیں زیادہ عرصے نہیں چل سکتی. اور جہاں تک اس میں ایک پہلو اور ضرور ہے, ایک حالات خراب ہیں اور ایک ہمارے ملک کے دشمنوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ نوجوانوں کو مایوس کرنے کے لیے اس کو اور زیادہ خراب طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. پچھلے عرصے میں اس پر بہت کام ہوا ہے کہ انڈیا کا جو پرسپشن ہے نا وہ بہترین بنا دیا جائے, اور یہ بتایا جائے کہ مودی نے وہاں پر اتنی ترقی کروا دی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ تو 100% اس کے ساتھ ہو گئے. اور مودی اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے کہا کہ اب کی بار 400 پار, یعنی 400 سے زیادہ سیٹیں لوں گا میں, 2/3 سے زیادہ میجورٹی, پھر تو وہ جو چاہوں گا کروں گا. لیکن خود انڈیا کے لوگوں نے مودی کو وہ اکثریت نہیں دی اور اس نے بڑی مشکل سے اپنی حکومت بنائی ہے. انڈیا میں پاکستان سے زیادہ غربت کے حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے AI میں بہت آگے بڑھے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کی قوم کے لیے انہوں نے کام کیا. انہوں نے لینڈ ریفارمز 1948 میں کر دیں جس سے یہ جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا. ان کے ہاں ڈیموکریسی پاکستان کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہے, لیکن وہاں بھی پیسہ چلتا ہے, وہاں بھی کرپشن بہت زیادہ ہے, وہاں بھی آزادی کی بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کی ایڈوکیسی کرنے والا کوئی نہیں ہے. پہلے پاکستان کرتا تھا, پاکستان لائک مائنڈڈ ممالک کو بھارت کا یہ چہرہ دکھاتا تھا, کشمیر کے اوپر اسٹینڈ کرتا تھا, وہاں پر انسانی حقوق کی جو پامالی ہوتی تھی اس کو پوری دنیا کے سامنے اس کا چہرہ دکھایا جاتا تھا. اب اس کا یہ چہرہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کا پرسپشن بہتر ہو. اور ہمارا پرسپشن یہ ہے کہ مایوسی کے نتیجے میں جو غلط نہیں بھی ہوتا اس کو بھی ہم غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں.
اور اس سے اپنا نقصان کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے کو بنیاد بنا کر پورے ملک کے اوپر لوگ تبرہ بازی شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمیں نہیں کرنا. جہاں ہمیں غلط چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے وہاں اس سازش کا شکار نہیں بنے کہ پاکستان کا پرسپشن کوئی غلط کرے. پاکستان کسی جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے. پاکستان نہ عمران خان کا ہے, نہ نواز شریف کا ہے, نہ نعیم الرحمان کا ہے, نہ کسی کا ہے. پاکستان کے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا. ہمارے بچوں کا پاکستان ہے, یہ ہماری نسلوں کا پاکستان ہے. یہ ایک عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا جانے والا پاکستان ہے. ہم اپنی کسی پارٹی سے دشمنی, کسی فوجی جرنیل سے دشمنی, کسی بیوروکریٹ جاگیردار سے دشمنی میں پاکستان کا تاثر خراب نہ کریں. ہمیں پاکستان کو ان کے قبضے سے چھڑانا ہے بس, لیکن اب ملک کا امپریشن یا اس کا جو تاثر ہے وہ پرسپشن خراب نہیں کرنا. اس سے ہم خود ٹرانس میں آ گئے ہیں, ہماری پوری نسل ٹرانس میں آ گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ ذرا کیسے اسٹڈی کریں وہ نوجوان جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت اچھی جن کے پاس ڈگریز ہیں وہ بھی, اور جن کے پاس اچھی ڈگریز نہیں ہیں وہ, جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں. ایک تو مزدور طبقہ ہے جو بیچارہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مزدوری پاکستان میں نہیں کرے گا, لیکن وہ کنٹینروں میں بند ہو کر کشتیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ بیرون ملک جائے گا. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. دوسرا وہ طبقہ ہے پروفیشنل لوگوں کا کہ جو باہر جا رہے ہیں, اور ایک ذرا سیمی پروفیشنل لوگ ہیں. ان سب کی ایک کیس اسٹڈی کریں, آپ یقین کریں 80% لوگ بہت پریشان ہیں باہر جا کر, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ انگلینڈ میں ہو, یورپی ممالک میں ہو, یا وہ مڈل ایسٹ میں ہو, بہت پریشان ہوتے ہیں. جس کو تو کسی کو جاب مل جاتی ہے پہلے سے اور یہاں سے چلا جاتا ہے کوئی اچھا پروفیشنل آدمی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جتنی اسٹرگل وہ وہاں کرتے ہیں, یہ نوجوان اگر پاکستان میں رہ کر اس کی آدھی اسٹرگل کریں اس سے زیادہ اچھی کوالٹی لائف گزارتے ہیں پاکستان میں. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. کریں کیسے اسٹڈی, لیکن نہیں کرتے, اور سب نے ایک راستہ طے کر لیا, بس یہاں کچھ بھی نہیں بچا, بس باہر نکلو. اس کی ریزن ہے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. آپ کو وہاں کا سسٹم اچھا لگتا ہے, لیکن اس سسٹم کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بھگتتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے. ان چند ظاہری چیزوں کا نام سوسائٹی نہیں ہوتا. فیملی, دوست, احباب, کلچر, تہذیب, اس سب چیزوں کے انسان کے اوپر اثرات ہیں. یا تو اتنے میٹیریلسٹک ہو جاؤ نا کہ کسی انسانی کی فکر نہ ہو, تو پھر ٹھیک ہے آپ بھی ایک مشین بن جائیں. لیکن اگر آپ انسان ہیں اور آپ کے اندر جذبات ہیں, آپ کو رشتوں کا کوئی پاس ہے, آپ کو اپنے خاندان سے کوئی تعلق ہے, تو پھر آپ بہت میرٹ بنا کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بس بھیڑ چال میں نہ جائیں, بلکہ اپنی دنیا آپ پیدا کریں اور یہاں پر رہ کر مقابلہ بھی کریں اور اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کریں. پھر بھی اگر کوئی باہر جاتا ہے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں بہت کچھ ہے اور اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا. جزاک اللہ سر, ٹائم کم ہے اور کوشچنز بہت زیادہ ہیں. میں اب ایک ساتھ 5 کوشچنز لوں گی اور سر آپ ان کے آنسر کر دیجیے گا. اوکے, السلام علیکم. آئی ایم حفصہ منیر فرام یونیورسٹی آف ایجوکیشن. سر میرا جو کوشچن ہے وہ آپ سے یہ ہے, آپ نے جو بات کی ٹھیک ہے, کراچی میں لوگوں نے اپنا اوپینین دیا, آپ کو کچھ سیٹس ملی, لیکن وہاں کرپشن ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے, 47 آیا, ہمارے پر وہ مسلط ہو گیا. اب کب تک کہ ہم فارم 47 کو ایکسپٹ کریں گے؟ بیکاز آف دیٹ جو گورنمنٹ کرنٹ ہے ہماری, یہ ہماری چوز کی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے. سو میرا یہ کوشچن ہے, کیا وے ہے کہ ہم اس کو چینج کریں؟ بیکاز آف دیٹ اب نیڈ ہے چینج کی. اگر ہم پہلا سٹیپ ہی چینج نہیں کریں گے, ہم اس کو ہی ہمیشہ جو ہم پہ مسلط ہوگا اس کو ایکسپٹ کرتے جائیں گے, تو آئی تھنک یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا دیکھیں, بالکل صحیح ہے, بالکل جینوئن بات ہے آپ کی کہ آپ کو ہم جیتے اور ہمیں نہیں جیتنے دیا گیا, ہمارا میئر نہیں بننے دیا گیا. لیکن دیکھیں یہ بالکل ابتدا ہے اور ہم نے اس زیادتی کو بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی اپرچونٹی بنایا. آپ کو یاد کریں جس وقت یہ میئر کا الیکشن چل رہا تھا, میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ٹریلر ہے کراچی, اگر اس پر آپ نہیں بیدار ہوں گے تو بھی پوری فلم چلنی باقی ہے. اور پھر اس کے بعد 8 فروری 2024 کو فلم چلی. اب اس میں بھی ایک پولیٹیکل ایشو ہے, وہ میں ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارا موقف یہی ہے کہ فارم 45 چونکہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے اور جو اویلیبل ہے, جب ایک لیگل ڈاکومنٹ اویلیبل ہے اور اس کی بنیاد پر اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, اس کی بنیاد پر اگر انکوائری ہوتی ہے, فورینسک آڈٹ ہوتا ہے, تو نتیجہ بدل جائے گا. لیکن بدقسمتی سے چونکہ جس پارٹی کو سب سے زیادہ اس پر بات کرنی چاہیے وہ پی ٹی آئی ہے, اس لیے کہ اس کو ووٹ پڑے تھے, ان کی 2/3 سے زیادہ میجورٹی تھی, لیکن انہوں نے اس سے وڈرا کر لیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے. نیا الیکشن اگر انہی سرکمسٹانسز میں ہوگا تو اس میں کون سا مطلب نئی چیز آ جائے گی. لیکن جو چیز آپ کے پاس موجود ہے, جو لیگلی آپ کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے, ان کے پاس نہیں تھے, ہم نے دے دیے ان کو سارے فارم 45.
جہاں جہاں ہم دے سکتے تھے. تو جب وہ چیز موجود ہے جس پہ لاکھوں لوگوں کے دستخط اور انگوٹھے کے نشان پولنگ جو ایجنٹس ہیں ان کے موجود ہیں, اور پھر اس کا کوئی مطالبہ نہ کرے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. چونکہ جماعت اسلامی کو تو دیکھیں, صحیح بات یہ کراچی میں ووٹ پڑے یا کے پی میں کسی حد تک پڑے, بڑے پیمانے پر تھوڑے تھوڑے کر کے سب جگہ ملے, اوور آل ہمارا پہلے کی نسبت بہتر ہوا, لیکن اتنا نہیں تھا کہ جس پر ہم اس طرح سے وہ کرتے. لیکن جس کو جو جیت گیا اور وہ اپنی جیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بڑا حیران کن ہے. تو یہ فارم 47 والی بات یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, لیکن یہ کتنا دہرا سکتے ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ایک مرتبہ قوم کھڑی تو ہو ہمارے ساتھ. اپنا شروع کیا ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ لوگوں نے ساتھ دینا شروع کیا ہے, چلیں کراچی سے شروع کیا ہے, گوادر سے شروع کیا ہے, اور وہاں پر ہم الحمدللہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. یہ ایک ساتھ نہیں رہتا معاملہ. آپ ایک زبردست قسم کی طاقت دیں. اس وقت پاکستان میں جو ضرورت ہے نا, وہ ہے منظم طریقے سے اسٹرگل کرنے کی. بدقسمتی سے جن کو ووٹ زیادہ ملے ہیں ان کی پارٹی میں نظم و ضبط نہیں ہے, ہر آدمی لیڈر ہے, ایک بندہ اندر چلا گیا تو باقی ماشاءاللہ سارے ہی پتہ ہی نہیں چلتا کون کدھر ہے. تو اس لیے پرابلم آ گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 اور 2 اور 3 الیکشن میں اس کو, اگر وہ جیت جائے اور آپ اس کو نہ جیتنے دیں اور معاملہ ایسا ہی رہے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک چلانے, تحریک بنانے اور نتیجہ خیز بنانے میں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا ہسٹوریکل جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے اور پورا ٹریک ریکارڈ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ قوم اتنی بڑی تعداد میں آ جائے ہمارے ساتھ, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون 47 کی بنیاد پر کسی اور کو لے کر آتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ایسا لڑیں گے کہ آپ دیکھیے گا. All right. 5 questions at a time. So please آپ اکٹھے پہلے کویشچن اسکواڈ کرتے ہیں, پھر آپ اکٹھے ان کے آنسرس کر دیجیے, ٹھیک ہے. I am Amna Rooj. I am from Sargodha. I am student of CA. Actually میرا کوشچن تھا جو امینڈمنٹ منڈے کو پاس ہوا ہے 26 امینڈمنٹ, تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہماری جو جوڈیشل ونگ ہے, ہماری جو جوڈیشری ہے, اسے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر سے الگ ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ وہ بھی ایک وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ مین ہونا چاہیے, وہ بھی اب ڈیپینڈ کر رہا ہے ہماری پارلیمنٹ پہ. تو یہ پاس ہوئی, اس کے بارے میں یوتھ کو اویئرنیس ہونی چاہیے, اور اس سے تو ہماری ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو گئی ہے اور مزید. تو اس کے بارے میں یہ 2 تہائی لے کے یہ امینڈمنٹ پاس کی گئی ہے, تو باقی پارٹی اس پہ کیوں نہیں بولی, اس پہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ صحیح ہے. آپ کو جماعت اسلامی کا موقف تو پتا ہے نا کہ ہم نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا تھا. جب اس کے اوپر بات شروع ہوئی تھی تو میں نے پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے باقاعدہ, جب ہم گئے تھے اس فلسطین کے حوالے سے ان کے پاس, تو ظاہر ایجنڈا تو ہمارا صرف فلسطین تھا, لیکن جب بات چیت ہوتی ہے تو گپ شپ سب, اور انڈیویجولی بھی جو ان کے لوگوں سے, دوستوں سے ہماری ملاقات رہتی ہے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ حکومت کے ساتھ انگیج نہ ہوں, آپ کو جو بھی انگیج کر رہا ہے وہ آپ کو کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے, پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے. اس پوری ترمیم کو ان ٹوٹو مکمل طور پر مسترد کریں. اگر آپ اس میں انگیج ہوں گے, مذاکرات شروع کریں گے, تو یہ ہوگا اچھا اس کو مان لیتے ہیں, اس کو نہیں مانتے, اس کو مان لیتے ہیں, اور بڑا کارنامہ بتائیں گے کہ اچھا وہ تو قیامت آ رہی تھی تو ہم نے جو ہے نا صرف فائرنگ کر کے آپ کو بچا لیا, ورنہ تو قیامت آ جاتی. ارے بھائی قیامت بھی آپ ہی لا رہے تھے, فائرنگ بھی آپ کر کے مار رہے ہیں انسانوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ وہ انگیج ہوئے ان کے ساتھ. اور مولانا خود سب جانتے ہیں, بہت زیرک ہیں, بہت سینئر ہیں, اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کس طرح سے ایسا کر کے لا کے کہاں جا کے کھڑا کر دیا, اور خود وہ پی ڈی ایم ہی بنے رہے. ظاہر ہے کہ مولانا جو ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم پوری طرح سے انٹیکٹ ہے. اس میں پتہ نہیں مجھے صدارت آفیشلی مولانا کے پاس ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال پی ڈی ایم تو پوری طرح موجود ہے, جس میں مولانا ہے, جس میں نون لیگ ہے, جس میں پیپلز پارٹی ہے. اچھا یہ سارے کام اتار دیتے ہیں سب لوگ, اور اس کے بعد سب الگ الگ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی ابھی شروع ہو گیا ہے, بلاول ان کے خلاف بولیں گے, وہ ان کے خلاف بولیں گے, اور جب موقع آئے گا سب ایک ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی اس میں پی ٹی آئی کو اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا اور اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا. ہوتا یہی, لیکن کم از کم ایک بڑی طاقتور آواز بنتی. ہمارا موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت میں جو موٹی موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسی بھی عدالت تھی اس میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کا تقرر ہو رہا تھا. جو سینئر ہوگا آ جائے گا تاکہ جھگڑا نہ ہو اور حکومت کا اس میں انوالومنٹ نہ زیادہ ہو. انہوں نے اب یہ کیا کہ انہوں نے 3 ججوں کو لیں گے اور 12 رکنی کمیٹی بنائیں گے. جب کمیٹی پارلیمانی بنی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. وہ خود کنفیوز ہو جاتی, لیگلی جو ہے وہ ایک سقم آ جاتا کہ جس میں بعد میں اس کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا کہ کمیٹی فارم ہی نہیں ہوئی تو تجویز کیسے چلی گئی, اور آٹومیٹیکلی سینیورٹی کے اوپر لیجیٹیمیٹ پوزیشن آ جاتی جو بھی جیسے منصور شاہ سے ان کی. لیکن انہوں نے کمیٹی میں نام ڈلوا دیے اور پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو گیا. اور اب پارلیمانی کمیٹی اور پھر پرائم منسٹر اور پھر صدر اس کا سائن کرتے ہیں گویا. اور پھر انہوں نے کہا پرفارمنس آڈٹ بھی ہوگا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ 3 میں سے 1 منتخب کریں گے. تو پہلے ہی اتنا انفلوئنس ہے عدلیہ پر,
اب تو ہر جج یہ دیکھے گا کہ حکومت کی مرضی کے اگر فیصلے نہیں کرے گا تو اگلی دفعہ وہ نہیں آئے گا. لہٰذا انہوں نے عدلیہ کو بھی اپنے انگوٹھے کے نیچے کر لیا ہے. اسی طرح سے جو ایک انہوں نے الگ الگ کیا ہے, کہتے ہیں کہ آئینی عدالت تو دنیا میں الگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور بینچ ہو گیا ہے. تو وہ بینچ بنانے کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ وہی ہے کہ جو ججوں کی تقرری کے حوالے سے بھی ہے, ان ایشوز پہ بھی, تو مطلب اتنا گڑبڑ گھوٹالا جسے آپ کہتے ہیں نا وہ بنا ہوا ہے. اور اس میں حکومت اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے, اپنی مرضی کا چیف جسٹس, اپنی مرضی کی عدلیہ, اور یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے یہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھی ہے. وکلاء اس پر کام کر رہے ہیں, جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کو چیلنج کرے گی, اور جو بھی عدالت جیسی بھی اب ہے تو یہی نا, تو اسی میں جائیں گے, دلیل دیں گے, پوری قوم کے سامنے اس کو لے کر آئیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے بھی کیا ہے, تاریخ میں انہوں نے اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا دیا ہے کہ جنہوں نے عوام کا حق کھایا ہے, آئین کو پامال کیا ہے. اور ویسے بھی ایک ایسی پارلیمنٹ جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو فارم 47 کی پیداوار ہے, وہ ایک متفقہ آئین کے اوپر جو ہے وہ ترمیم لے کر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی خراب چیز نہیں ہو سکتی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ ریورٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی, یہ مجھے یقین ہے. حالات ایک سے نہیں رہتے, آج یہ ہیں طاقت سے چل رہے ہیں. ہم کم از کم اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں کہ سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے, لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکیں یہ, اور پھر ان کو واپس لینے پڑے گی, اور آپ دیکھیے گا یہ خود ہی واپس لینے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. سو ہوز نیکسٹ, کس کے پاس مائک ہے؟ My name is Faizal Khan Nasir. السلام علیکم. Are you listening me? جی جی. میرا کویشچن یہ ہے کہ آج کل کے جس طرح ایجوکیشن سسٹم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ورگیلٹی ہر جگہ پھیلا دی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے حساب سے ہم لوگ اس کو کس طرح امپروو کریں, اور جا کے ہم لوگ کہیں بیٹھ نہیں سکتے آرام سے, تو مجھے کہنے سے یہ بھی بتائیے گا. ہاؤ ٹو امپروو ایجوکیشن سسٹم. یا تو یہ تو دیکھیں اب یہ بہت لمبی بات ہے. اوکے, یہ بہت لمبی بات ہے. پھر سر ہم ایک اور کوشچن لے لیتے ہیں ساتھ میں, تو ان کو ملا کے آپ ملا لیتا ہوں, ٹھیک ہے. السلام علیکم. My name is Riha Imtiaz and I'm graduating from the University of Management and Technology. Sir, my question is that جب بھی ہم کسی پولیٹیکل لیڈر سے ملتے ہیں یا وہ آپس میں ملتے ہیں تو they always talk about the problems. Why they don't talk about the solutions? اور پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت ہم پر حکومت کر رہے ہیں, ہم بہت عرصے سے اس پر بات کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ اسٹل ہم پر حکومت کر رہا ہے. سو دس از مائی کوسچن. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کو میں تھوڑا لے لیتا ہوں اور آپ سے شروع کرتا ہوں, تو پھر بھول جاؤں گا. تو جماعت اسلامی کی خوبی یہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, اس کا سلوشن بھی پیش کرتی ہے. آپ نے دیکھا جب سٹ ان کیا, دھرنا کیا, اور اس میں آئی پی پیز کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا, تو ہم نے صرف ریٹورک جسے آپ کہتے ہیں نا بڑکے نہیں ماری, بلکہ سلوشن بھی پیش کیا. جب گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تو اس کمیٹی نے ہماری کمیٹی سے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. آپ یاد کریں اس بات کو کہ شروع میں جو وزیر توانائی صاحب تھے وہ کہتے تھے آئی پی پی سے بات چیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم بات کریں. ہم اپنا پریشر بڑھاتے رہے, ان سے مذاکرات کرتے رہے, اور ان کو ہم نے بتایا کہ آپ کیسے بجلی کے بل کم کر سکتے ہیں, کہاں سے پیسے نکال سکتے ہیں, آئی پی پی سے کتنی کیٹیگریز بنا کے بات کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم لے کر آئیں گے, تو آپ بھی اپنی ٹیکنیکل ٹیم لے کر آئیں. ہم نے کہا ہماری یہی ٹیکنیکل ٹیم ہے, آپ اپنی جو چاہیں ٹیم لے آئیں. تو وہ جتنے بھی افسر ہو سکتے تھے, ٹاپ کے سیکرٹریز اور جو ٹیکنیکل انجینئرز, وہ سب لے کر آئے. ہماری ٹیم سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ جماعت اسلامی جو تجاویز دے رہی ہے وہ پریکٹیکل ہے, قابل عمل ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے, ہمیں مدت دیں, ہمیں یہ دیں وہ دیں. ہم نے ان سے پھر یہ بات کی کہ ٹھیک ہے, ہم بھی آپ سے کوئی سر پھوڑنے کے لیے نہیں آئے, آپ راستہ نکالیں اگر سنجیدگی سے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم پھر آئیں گے, لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ اس پر کوئی ایگریمنٹ کریں. انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا اور کچھ انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا ہے, سارا تو نہیں کیا ہے. ہم نے اپنا پریشر برقرار رکھا, ہڑتالیں بھی کرتے رہے, ابھی بھی ہم نے آگے کا اپنا ایک پلان بنایا ہوا ہے. لیکن اس میں فائدہ یہ ہوا کہ وہ حکومت جو کہہ رہی تھی کہ ہم آئی پی پیز سے بات بھی نہیں کر سکتے, 5 آئی پی پیز الحمدللہ انہوں نے بند کر دی ہیں, اور 8 آئی پی پیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ری نیگوشیٹ تقریباً مکمل ہو گیا ہے, اور 100 ارب روپے کا اس سے قومی خزانے کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد فردر 18 آئی پی پیز ہیں جس سے بہت آگے کے لیول. اور دیکھیں جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جس نے جرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس میں 52% گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں, اور اس میں بھی جو گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں اس میں فوجیوں کی بھی ہیں. کس کی ہیں؟ آرمی کی. ٹھیک ہے, کوئی نہیں بولتا اس پہ. ہم نے پریس کانفرنسوں میں کہا ہے, تقریروں میں کہا ہے, ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو
آرمی ہے وہ تو قربانی دے نا, وہ اپنی جو فوجی فاؤنڈیشن کی آئی پی پی ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ وڈرا کریں اور رینیگوشیٹ کریں, اور جتنی کی بجلی دے رہے ہیں اتنا چارج کریں, تاکہ جو ہے وہ قوم کو نقصان نہ ہو اور ہماری بجلی کے بلوں میں نہ لگ کے آئیں. تو اس پر بھی کام چل رہا ہے الحمدللہ, ہم نے اس پریشر کو مینٹین کیا ہے, اور اللہ نے چاہا تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا ریفلیکشن آئے گا. اور اگر یہ بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ریڈیوس نہیں کریں گے تو آپ سب لوگ بھی ایک زبردست قسم کے دھرنے کی تیاری کر لیجئے. تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ہم انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. جماعت اسلامی میں ایک بات آپ سمجھ لیں, جس چیز کو پکڑ لیتے ہیں نا کسی ایشو کو, تو پھر راستے میں چھوڑ کے نہیں آتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک تصادم ہو, بات ختم ہو جائے, ہم گھر چلے جائیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے ہو جائیں, کے پی ہاؤس میں گئے سی ایم ہاؤس میں نکلے. یہ والا کام نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. تو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے ہم سلوشن بھی دیتے ہیں اور اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں جو نظام ہونا چاہیے, جو میں نے شروع میں کہا تھا, ایک نظام سب کے لیے, ایک نصاب سب کے لیے. اور نصاب اور کتاب میں فرق ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کریکولم اور بک میں فرق ہوتا ہے؟ کریکولم سے کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر صاحب کو تو پتا ہوگا, تو پڑھاتی ہیں. کریکولم وہ آؤٹ لائن ہوتی ہے جس پر کتاب بنتی ہے. تو آؤٹ لائن ایک ہوتی ہے اور اپنے اپنے علاقے کے مطابق, صوبے کے مطابق لوگ کتاب بناتے ہیں اس جو ہے وہ آؤٹ لائن کی موجودگی میں. تو ایک نصاب کے اوپر کام ہوا تھا, لیکن وہ کام پھر چکر بازی کا شکار ہو گیا ہے. اور اس میں جو بڑے بڑے گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں وہ کریکولم پڑھایا جائے, اس لیے کہ وہ باہر سے بھی پڑھایا جاتا ہے, تو وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. ایک نظام ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے, سب کے لیے برابری کے مواقع ہونی چاہیے, اور ایک زبان ہونی چاہیے. پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کس ملک نے ترقی کی ہو اور اس نے اپنی زبان میں بچوں کو نہ پڑھایا ہو. دوسروں کی زبان میں پڑھانے والا بہت بڑی تعداد میں اپنے بچوں کی جو جنون صلاحیت ہوتی ہے, اوریجنل صلاحیت, اس کو کھا لیتا ہے. یہ کوئی ماڈرن بننے کا مطلب نہیں ہے. ہم بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح پریکٹس کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی اردو کے, انگریزی کے, سب کے الفاظ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین زبان دی اور اس زبان کی ہم نے قدر نہیں کی ہے. اور ہمارے ہاں آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 14 اگست 1988 تک اردو کو سرکاری زبان بنا دیا جائے گا. ایک خواجہ صاحب آئے تھے نا, جنہوں نے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ میں تھوڑی مدت کے لیے, انہوں نے فیصلہ دیا کہ عدالتی کارروائی اردو میں ہوگی, اور سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ عدالتی کارروائی جو فیصلے آتے ہیں وہ اردو میں نہیں آتے لکھے ہوئے, وہ انگریزی میں بھی آ رہے ہیں, کوئی اردو میں دے دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اپنی زبان میں چھوٹے بچوں کو پہلے سے پڑھایا جائے تو ان کی جو تعمیری اور تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ اجاگر ہوتی ہے. ابھی تو سارا وقت اس پہ لگتا ہے کہ ہم زبان سکھائیں. زبانیں سکھانے پر مسئلہ نہیں ہے, جو انٹرنیشنل لینگویجز وہ پڑھانی چاہیے, لیکن ان کا تسلط نہیں ہونا چاہیے. کوئی زبان اکیلے نہیں آتی, اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنا کلچر ساتھ لے کر آتی ہے. اور خاص طور پر وہ ممالک جو کالونی میں رہے ہوں, ہمارے جیسے ملک جو انگریزوں کی غلامی میں رہے ہیں, ان کے ذہنوں میں تو وہ مروبیت ہے جس کی وجہ سے ہم زبان کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی ویژنری لیڈرشپ کر سکتی ہے, اور یہ کسی کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. تو جبکہ دنیا میں اب اتنے زبردست طریقے سے جو ترقی ہو گئی ہے ترجموں کی, اے آئی کے بعد تو اب یہ سب ختم ہو گیا بالکل, تو پھر کیوں ہم اپنی تخلیقی صلاحیت پیدا نہ کریں؟ تو ایک زبان, ایک نصاب, ایک نظام, اس کی طرف ہم جائیں گے تو خود بخود تعلیم کا یہ پورا جو نظام ہے وہ درست ہو جائے گا, اور اس میں ہمیں ترقی کے مواقع ملیں گے. باقی اور بھی بہت تفصیلات ہیں جس پہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. سر وعلیکم السلام. سر میرا نام شیلا بلال ہے, میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں. میرا آپ سے صرف ایک کوشچن یہ ہے. آپ کیا ہیں؟ پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں میں. ٹیچر, ٹھیک ہے. بینگ اے ٹیچر میرے دماغ میں ایک کوشچن ہے کہ عمران خان کے دور میں انہوں نے ایک سٹیپ لیا تھا جس کو کافی لوگوں نے اچھا بھی کیا تھا کہ ایک کریکولم ہو پرائیویٹ اور پبلک سکولز میں. تو کیا جماعت اسلامی اس چیز پر فوکس کرتی ہے, ایک کریکولم ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیجیس جو ٹیچنگ ہے, دینی جو ہمارے پاس تعلیم و تربیت ہے, اس کو کیا عمل میں لائے گی یا نہیں لائے گی؟ اس پر کچھ ورکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ساتھ میں ایک اور اویئرنیس کے اکارڈنگ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو جماعت اسلامی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ امپروو ہو. ہماری اویئرنیس کے لیے کیا اسکول میں کاؤنسلرز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے یہ کہا نا سنگل نیشنل کیریکولم, وہ اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس پہ اچھا خاصا کام ہوا تھا, اور ہم نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اس کو. اور ہمارے جو بھی ادارے
जमात इस्लामी से मुताल्लिक थे, उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया था, बल्कि इसमें की रोल अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के बहुत सारे लोगों का था। हम अभी भी उसी के ऊपर फोकस्ड हैं कि ये सिंगल करिकुलम होना चाहिए, यानी एक करिकुलम होना चाहिए। आउटलाइन, मैंने कहा ना करिकुलम और बुक में फर्क होता है, एक आउटलाइन होनी चाहिए और फिर वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सबके लिए होनी चाहिए। तो हम इस पे स्टैंड करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं और इसको एक एजेंडा बनाकर हमारे उसके अंदर शामिल है ये तहरीक में। दूसरी बात क्या थी आपने स्टैंड, हाँ रिलीजियस पर्सपेक्टिव को, हाँ देखें ये तो जाहिर है कि बिल्कुल इस पे तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान किसी जोग्राफिया का नाम नहीं है, ठीक है ना, पाकिस्तान नजरिए का नाम है। ये इस बात को समझें नौजवान, खास तौर पर, देर तो हो गई है आप लोगों को लेकिन समझें। अगर पाकिस्तान जोग्राफिया का नाम होता ना तो पाकिस्तान बनाने की तहरीक बंगाल में ना चलती, जो वेस्ट बंगाल था। पाकिस्तान बनाने की तहरीक बिहार में ना चलती, जिसे पाकिस्तान में शामिल नहीं होना था। यूपी और सीपी में ना चलती, जिसे पाकिस्तान में शामिल नहीं होना था। पाकिस्तान में शामिल तो उन इलाकों को होना था जहां मुस्लिम अक्सरियत की आबादी थी। तो यहां तहरीक चलना तो समझ में आता था, लेकिन वहां क्यों चल रही थी? जबकि उनको पता था हमें घर छोड़ना पड़ेगा, जमीन छोड़नी पड़ेगी। घर और जमीन कौन छोड़ता है? खानदान छोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने जोग्राफिये पे नहीं, नजरिए के ऊपर ये सब कुछ छोड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब पाकिस्तान नजरिए पे बना है तो इसी की बुनियाद पर पनपेगा, आगे बढ़ेगा। ला इलाहा का मतलब सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं है, रोजा रखना नहीं है। ला इलाहा का मतलब है इसको प्रैक्टिस करना, इसको निजाम बनाना। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम की जो बुनियादें हैं, एक मशवरे शुराइयत पर होती है, आवाम की राय, दूसरा आदल पे होती है, इंसाफ पर, फिर तालीम होती है जिसमें सबको बराबर के मौके मिलते हैं, फिर बुनियादी सहूलतें होती हैं जो अवाम फलाही तौर पर, एक फलाही रियासत के तौर पर दी जाती हैं। ये बुनियादें होती हैं रियासत। तो जब इस पर आप नहीं चलाएंगे तो नाइंसाफी होगी। जब नाइंसाफी होती है तो कहीं से कोई बंगाली कौम परस्ती का नारा लगाता है, कोई पख्तून कौम परस्ती का, कोई बलोच कौम परस्ती का, और हर जगह पर सब्सटेंस मौजूद होता है जिसकी वजह से, और फिर ये नारे एक ताकतवर आवाज बन जाते हैं और इसको फिर बाहर की फोर्सेस भी यूज करना शुरू कर देती हैं और मुल्क डिसइंटीग्रेशन की तरफ चला जाता है। इसलिए पाकिस्तान में तो नजरिए के बगैर पाकिस्तान को जोड़ने वाली एक ही चीज है इस वक्त, वरना क्या चीज है जो जोड़ने वाली है? जो पंजाब को केपी से और केपी को बलोचिस्तान से और बलोचिस्तान को सिंध से जोड़ने वाली चीज है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। फौज ने बहुत अरसे तक ये किस्सा बना के रखा था कि फौज जोड़ती है। फौज इस वक्त जोड़ती है कि जब जो है वो पाकिस्तान किसी नजरियात पे खड़ा रहेगा, और जब नहीं खड़ा रहेगा तो फौज भी तोड़ने का ही काम करती है, फिर जोड़ने का काम नहीं करती। अपनी कौम पर बमबारी करती है, अपनी कौम को फतह करती है, कौम और फौज के दरमियान फासले पैदा करती है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पूरे तालीमी निजाम में होनी चाहिए। 0.0001% एक लॉबी है मुल्क में जो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसको तकलीफ होती है इससे। जब भी आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि दीनी इंटीग्रेशन होने चाहिए हमारे निसाब में, और वो लॉबी चूंकि पावरफुल लोगों के साथ इसमें होती है इंटरेक्शन में, इसी तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी उसी तरह से होना चाहिए। हम ये बात समझते हैं कि दुनिया में जब आप डिप्लोमेसी के मैदान में काम करते हैं तो बहुत से मसाइल होते हैं, मुश्किलात होती हैं, तो डिप्लोमेटिकली आप सही बिहेव करें, आप सिफारतकारी सही करें। अब फलस्तीन का इतना बड़ा मसला है तो पाकिस्तान का जो रोल बनना चाहिए वो तो नहीं है ना। 1 साल बाद जाकर एपीसी की, और वो भी जमात इस्लामी के इनिशिएटिव पे हुई। इस पोलराइजेशन में ये लोग इस काबिल भी नहीं है कि तमाम जमातों को कॉमन इश्यूज पे जमा कर सकें। हमने कहा कि यार सारे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन फलस्तीन पे तो हमें एक साथ बैठना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कुछ लोग नहीं आए, उनकी मर्जी, लेकिन वहां पर बुनियादी तौर पर 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर सदर साहब ने अपना लिखी हुई तकरीर पढ़ दी, फॉरेन ऑफिस ने हमने उनको समझाया, भाई ये 2 स्टेट थ्योरी की बात आप क्यों कर रहे हैं, इससे तो आपकी पोजीशन कमजोर होती है। पाकिस्तान में तो कायदे आजम से लेकर अब तक कभी हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी समझ में आ गई बात, और उन्होंने उससे एलामिये से भी निकाल लिया, और वजीर आजम ने अपनी तकरीर में भी, फिर उन्होंने फलस्तीनी तलबा को भी बुला लिया है। लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है। जो जुल्म वहां पर हो रहा है, 43-44 हजार लोग शहीद हो चुके हैं, और अब इतना बदमस्ताती हो गया है इसराइल मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी की वजह से। आज भी उसने ईरान पर अटैक किया, लबनान पर उसने खूनरेजी शुरू कर दी है, हजारों लोग मलबे के ढेर नीचे मौजूद हैं, बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, और एक भी सरेंडर नहीं कर रहा फलस्तीनी, और एक हम है कि कहते हैं यार मुल्क छोड़ दें, हम कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। आप सोचें तो सही, कंपैरिजन तो करें। वहां सब कुछ तबाह हो गया है, 95% लोग कैंपों में हैं, अपने हाथों से अपने बच्चों की बॉडी को नहीं, बॉडी के पार्ट्स मिल जाते हैं तो उसको दफनाते हैं, मेल्ट हो जाती हैं लाशें बच्चों की। आप सोचें, और वो लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम लड़ेंगे। याह्या सिनवार ने क्या किया? एक छड़ी बची थी उसके पास और एक हाथ बचा था, वो उससे भी लड़ा, और पूरी दुनिया को बता गया कि मुजाहिमत कभी शिकस्त नहीं खाती है, और इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। लेकिन आप सोचें, वो मलबे के ढेर पर जो है ना बच्चों की वो करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उसमें भी शादियां करवा रहे हैं, वहां भी स्कूल बसाए हुए हैं, वहां भी बच्चों को जो है वो अपने जो उन्होंने तराने बनाए हुए वो सिखा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल उन्होंने मनाया, उन्होंने रमजान मनाया। वो जिंदा लोग हैं, बमबारियों में जिंदा हैं। हम
یہاں پر جو ہے وہ ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بس یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے, تو ان سے زندگی بسر کرنا سیکھیں. تو ہماری فورن پالیسی میں ایک تو آزادی اور خود مختاری ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتے ہر ایک سے بھڑ جاؤ, لیکن آزاد پالیسی وہ اصل میں ہونی چاہیے. اور یہ ہوتا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے وہ نظام دنیا کا بنایا ہوا ہے, اس میں دوست بنائے جاتے ہیں, دشمن موجود ہوتا ہے, دشمنوں میں سے راستے بنائے جاتے ہیں, لابنگ کی جاتی ہے, بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے جو ہمارا حکمران طبقہ نہیں کر رہا. جی بہت آپ کا شکریہ, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.